الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 سے درس قرآن سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تم فرماؤ، تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ تفسیر صراط الجنان۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، تم فرماؤ تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے۔ اس فرشتے کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحیں قبض کرنے پر مقرر ہیں۔ اپنے کام میں کچھ غفلت نہیں کرتے، اور جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے بلا تاخیر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ مروی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام کے لیے دنیا ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح کر دی گئی ہے، تو وہ مشارق و مغارب کی مخلوق کی روحیں کسی مشقت کے بغیر اٹھا لیتے ہیں، اور رحمت و عذاب کے بہت سے فرشتے ان کے ماتحت ہیں۔ کافر اور مومن کی روح قبض کرتے وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام مومن اور کافر ہر انسان کی روح قبض فرماتے ہیں، لیکن جب کافر کی روح قبض فرماتے ہیں تو اس وقت انتہائی ڈراؤنی شکل میں اس کے پاس آتے ہیں، اور جب مومن کی روح قبض فرماتے ہیں تو وہ انتہائی خوبصورت شکل میں اس کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور اس کے ساتھ نرمی اور شفقت بھرا سلوک فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی اجازت طلب کی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی خوشخبری دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا، اے ملک الموت علیہ السلام، مجھے دکھاؤ کہ تم کافروں کی روحیں کس طرح قبض کرتے ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اس وقت کی میری حالت کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں دیکھ سکنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آپ اپنا رخ پھیر لیجئے۔ جب کچھ دیر بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر ملک الموت علیہ السلام کی طرف دیکھا تو وہ سیاہ رنگ کے آدمی کی شکل میں تھے۔ ان کا سر آسمان تک پہنچ رہا تھا اور منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اور ان کے جسم کا ہر بال ایک ایسے انسان کی صورت میں تھا جس کے منہ اور کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی حالت دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا اور اس عرصے میں ملک الموت علیہ السلام اپنی پہلی صورت میں آ چکے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت علیہ السلام، اگر کافر کو موت کے وقت آپ کی یہ صورت دیکھنے کے علاوہ کوئی اور غم یا آزمائش نہ بھی پہنچے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اب مجھے دکھاؤ کہ تم مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اپنا رخ پھیر لیجئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا رخ پھیر لیا، اور کچھ دیر بعد جب حضرت ملک الموت علیہ السلام کی طرف دیکھا تو وہ سفید کپڑوں میں ملبوس ایک انتہائی خوبصورت چہرے والے نوجوان کی شکل میں موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر مومن اپنی موت کے وقت آپ کی اس صورت کے علاوہ کوئی اور آنکھوں کی ٹھنڈک یا کرامت نہ بھی دیکھے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔
حضرت خرزج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کھڑے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے ملک الموت علیہ السلام، میرے صحابی کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا، کیونکہ وہ مومن ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ خوش رہیں اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، میں آپ پر ایمان لانے والے ہر شخص کے ساتھ انتہائی نرمی اور شفقت سے پیش آتا ہوں۔ پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے، یعنی موت کے بعد تم اپنے رب عز و جل کی طرف واپس کیے جاؤ گے اور حساب و جزا کے لیے زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔